بزرگوں میں سورت ملک، سورت مزمل، سورت مدثر بڑے وظائف ہوتے تھے، بلکہ وہ کوٹھے والے بابا جی صاحب سورت فتح بلا ناہا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب وظائف بھی ہمیں کس طرح کرنے چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صورتیں ان کے وظائف نے ان کو کیا دیا؟ ان کو امام مہدی دیے، امام مہدی دیا، جنہوں نے پڑھی. اور تو آپ کے امام مہدی سے وظائف کریں گے تو آپ کو کیا دے گا خدا اللہ؟ میرا سوال اور ہے کہ اب ہمیں یہ، اگر قرآن پاک بھی اب ہماری ذمہ داری ہے تو اب ہمیں یہ کثرت سے پھیلانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں تو بہت زیادہ. تو خیر ٹھیک ہے، نہیں میں اپنے وظائف کا پہلے جواب دے لوں. جی. یہ جو وظائف تھے، جن لوگوں نے عمر بھر وظائف کیے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھتے کہ سورہ مزمل کی تفسیر کرو، ان کو کچھ پتہ نہ چلتا. سورہ مدثر کا حال بیان کرو، پھر کچھ سمجھ نہ آتی. تو یہ وظائف وہ شیلز ہیں. جب رس سوکھ رہا ہوتا ہے تو پھر بعض دفعہ درخت شیلز پر زور دیتا ہے، بڑے موٹے موٹے کھوکھے بنا دیتا ہے، اندر ہوتا کچھ نہیں. تو وہ بھی ایک کم سے کم بقا کی ایک صورت موجود ہے، ایک سلسلہ جاری تو ہے. اور چونکہ ایک احساس ہوتا ہے کمی کا، اس لیے ان باتوں پر بہت زیادہ زور دے دیتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، کچھ ترقی نہیں ہوئی. 10 دفعہ پڑھی نہیں ہوا، چلو ساری رات پڑھتے ہیں. اور یہ نہیں سمجھ سکے کہ ڈوب کر پڑھنا اور چیز ہے اور سرسری طور پر پڑھنا اور چیز ہے. تو وظائف نے جو نقصان پہنچایا ہے امت کو، وہ مغز سے چھلکے کی طرف میلان کا بڑھانا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وظائف نہیں تھے. ذکر تھا نماز کے ساتھ، لیکن زیادہ صورتیں پڑھنے کا نہیں تھا، بلکہ بعض دفعہ ایک ایک صورت میں ایسا ڈوب کر پڑھتے تھے صحابہ کہ ساری رات اسی میں لگے رہتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے، یکے پہ بیٹھے ہیں قادیان سے بٹالے تک، وہ پہلی آیت پر ہی نظر ہے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سورت بھی پوری سورہ فاتحہ ختم کرنا درکنار، پہلی 2-3 آیت بھی پوری نہیں ہو سکیں. یہ وظیفہ ہے حقیقی، میں یہ سمجھا رہا ہوں. امام مہدی نے جو آپ کو دیا ہے وہ یہ مضمون دیا ہے کہ قرآن سے محبت کر کے اس کے مضمون میں ڈوبو، اور بار بار تکرار میں بے توجہ نہ دو، کیونکہ اگر محض تکرار ہوئی تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. میں زبان کی حرکت ہے. ہمارے وہاں روا میں ایک ہوا کرتے تھے نا، وہ ایگریکلچر کے صوفی صاحب، یاد ہے؟ وہ غیر احمدی تھے مگر تعلق رکھتے تھے کافی، داڑھی والے صوفی صاحب. تو ایک دفعہ میرے پاس آئے، میں اپنے وظائف بتا رہے تھے بڑے فخر سے. کہتے ہیں مجھے دن میں تو آپ یہ کام کرتے دیکھتے ہیں، بعض رات میں 1,000 رکعتوں سے زیادہ پڑھتا ہوں نماز کی تہجد میں. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ سے زیادہ 10 اور پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے. آپ نے تو کمال کر دیے، 1,000 رکھتے ہیں اور وہ 2 گھنٹے آپ کو تہجد کے ملتے ہیں، تو اس میں 1,000 رکعت جو لگے پنکھا چل رہا ہے. اس کا کیا فائدہ، کیا آپ کے پلے آیا، آپ پلے پڑا. اب اسی طرح ہی ہے، بالکل بے سمجھ کم فہم آدمی، نہ دین کا پتہ نہ کچھ، اور کوئی ضرورت آپ کی دعا سے پوری نہیں ہوتی، آپ کو جگہ جگہ مانگنا پڑتا ہے. تو ایسے وظائف کا، ایسے نوافل کا فائدہ کیا جو انسان کو کچھ بھی فیض نہیں دیتے، اور محض ایک دکھاوا ہے اصل میں. اور گنتی کا جو دماغ میں آ گیا ہے، ایک دور میں گنتی کا دور تھا وضعی حدیثوں کا، اس میں ایسی گنتیاں اکٹھی ہوئی ہیں کہ انسان کا دماغ مختل ہو جاتا ہے. 70,000 دفعہ یہ کرو، 50 دفعہ یہ، 1,00,000 دفعہ یہ کرو. اور نمازیں بھی انہوں نے بنائی ہیں. ایک نماز تسبیح ہے، تسبیح ہوتی ہے رات کو ساری رات پڑھ کے کچھ وظائف دہراتے ہیں، جس میں نہیں صلاۃ تسبیح. اس کی جو میں نے کیفیت پڑھی تو میرے دل نے صاف انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ میں نے علماء کو کہا پوری تحقیق کریں یہ جو بنی ہے حدیث کب کس زمانے میں بنی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں سال تک اس حدیث کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں. بعد میں کسی زمانے میں کسی صوفی نے بنا لی ہے، اور اس کے اوپر
حدیث کا حوالہ کیونکہ مل جاتا ہے کہ حدیث ہے، کسی کو کیا پتا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ امام مہدی انہوں نے دیا، ان معنوں میں نہیں دیا کہ اس کے فیض سے امام ملا ہے، ان معنوں میں دیا کہ اندھیری رات کا تقاضا روشنی ہوتا ہے، جس طرح لیلۃ القدر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یہ معنی ہیں اس کے۔ ان وظیفوں کے فیض سے نہیں ملا، ان کے بے فیض ہونے کے نتیجے میں ملا ہے، سمجھ گئے؟ جی